آج رمضان مبارک کی 13 تاریخ ہے اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے رسول کا راستہ۔ اللہ رب العالمین نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے راستے کی وضاحت کر دیں۔ فرمایا قل ھذہ سبیلی، اے نبی کہہ دیجئے کہ یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، انا میں بھی، ومن اتبعنی اور وہ لوگ بھی جو میرے پیروکار ہیں، وسبحان اللہ اور اللہ تعالی پاک ہے ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر شرک سے، وما انا من المشرکین اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے صاف طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اعلان کروا دیا کہ آپ اپنے راستے کی، اپنے منہج کی، اپنے مسلک کی وضاحت کر دیجیے کہ آپ کا طریقہ کار کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر جس طرح سے دیگر انبیاء کا جو راستہ رہا ہے اسی راستے کی وضاحت کی، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ صاف طور پر فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ پکے مخلص مسلمان تھے اور وہ شرک کرنے والے نہیں۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، بے شک ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فرمانبردار تھے، پورے ایک امت تھے اور حنیفہ اور پورے مخلص تھے، ولم یکن من المشرکین اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیگر انبیاء کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے راستے کی وضاحت کی کہ یہ میرا راستہ ہے اور میرے پیروکاروں کا راستہ بھی یہی ہے کہ میں بصیرت کے ساتھ، یعنی پورے علم اور حکمت کے ساتھ، پوری دانائی کے ساتھ، پوری دلیل کے ساتھ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، میں بھی، ومن اتبعنی اور جو میرے سچے پیروکار ہیں ان کا بھی طریقہ کار یہی ہوگا۔ چنانچہ جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر توحید کی دعوت دی اور لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلایا، آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے، آپ کے صحابہ کرام نے، آپ کے سچے پیروکاروں نے بھی اسی راستے کی پیروی کی۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو چھوڑ کر دنیا سے گئے تو آپ نے وضاحت کی اور فرمایا کہ جس طرح سے مجھ سے پہلے امتیں اور قومیں فرقوں میں، ٹکڑیوں میں بٹی، اس طرح قتل یہود والنصارى یا اس طرح قتل یہود علی 72 فرقہ کہ یہود 71 فرقوں میں، علی 71 والنصارى علی 72 فرقہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نے فرمایا کہ یہود 71 فرقوں میں اور نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا کلھا فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سی جماعت ہوگی، وہ کون سا فرقہ ہوگا جنت میں جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ ما انا علیہ اليوم واصحابی، وہ اس راستے پر ہوں گے جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے وسلم کا صحابہ کا راستہ بالکل واضح ہے، دلائل سے مزین ہے، پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں تم کو ایک روشن شاہراہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے، لا یزیغ عنہا الا ہالک، جس سے وہی ہلاک ہو سکتا ہے جس کے مقدر میں ہلاکت، یعنی دلائل کے سمجھنے میں یا دلائل کے پہنچنے میں کوئی کمی اور کمی نہیں رہ جائے گی، جس کے مقدر میں ہلاکت، جو خود ہلاک ہونا چاہے وہی ہلاک ہو سکتا ہے، وہی اس راستے سے بھٹک سکتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے صحیح مسلم کی صاف طور پر واضح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ، تمہیں جو بھی اونچی قبر نظر آئے، کوئی مورتی نظر آئے، کوئی تصویر نظر آئے، اسے مٹا دو، اونچی قبر نظر آئے اسے توڑ کر زمین کے برابر کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بعد جب خلیفہ بنے تو ابو الحیاج اسدی کو یہی پیغام دے کر بھیجا
کہ جاؤ تمہیں جو بھی میں بھی تمہیں اسی مشن پر بھیج رہا ہوں جس پر مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، کہ جاؤ تمہیں جو بھی مورتی نظر آئے اسے توڑ دو، جو بھی تمہیں تصویر نظر آئے اسے مٹا دو، جو بھی اس کی قبر نظر آئے اسے تم زمین کے برابر کر دو۔ تو شرک کے تمام اڈوں کو مٹانا، توحید کی دعوت دینا، یہ سارے انبیاء کی دعوت رہی، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رہی ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اور صرف اس راستے پر چلتے ہوئے نہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا یہی کرتے آئے ہم اس لیے کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ اعلیٰ بصیرت، پوری بصیرت کے ساتھ، پورے علم کے ساتھ، دلائل کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کا حکم بھی دیا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ذریعے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس بات کا مکلف کیا دعوت دینے والوں کو کہ فلولا نفر من كل فرقة أمة يدعون إلى الخير فلولا نفر من كل فرقة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، کہ ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت ایسی ہونی چاہیے جو جائے دین کی سمجھ حاصل کرے، دین کا علم حاصل کرے، پھر جب وہ لوٹ کر آئیں تو اپنی قوم کے لوگوں کو ڈرائیں اور آگاہ کریں۔ تو دین کی دعوت، اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینا دلیل کے ساتھ، علم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ ہونا چاہیے، پہلے اس کی سمجھ حاصل کرنا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ چلو بس ہر کوئی نکل پڑو اللہ کے راستے میں اور سیکھتے رہیں گے، سکھاتے رہیں گے، اللہ کی طرف بلاتے رہیں گے۔ جس کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا اور چلو اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو، یہ نہیں، بلکہ دعوت بصیرت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی میرے پیروکار بھی، وما انا من سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی زمین کی ہر چیز، کائنات کی ہر چیز، ہر ذرہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اللہ کی تسبیح یہ اللہ رب العالمین کی ہر قسم کی کمی، عیب، کوتاہی، ہر قسم کی شراکت، ساجھیداری، اور اللہ کی اولاد، اللہ کی بیوی، اللہ کا بیٹا یا بیٹی بنانے سے اللہ کی پاکی بیان کرنے کا نام تسبیح۔ سبحان اللہ کہنا یہ بہت بڑا اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی چیزوں پر سورت طلوع ہوتا ہے ان ساری چیزوں سے 4 کلمہ یہ مجھے بہت محبوب ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں گے قرآن کریم آپ پڑھیں گے بار بار یہ کلمہ آتا ہے کہ سبحان اللہ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اس طرح سے بار بار آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی تسبیح کائنات کی ہر چیز بیان کرتی۔ تو اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرنا یہ ہے کہ اللہ کے ذات کو، اس کی صفات کو، اس کے حقوق کو ہر قسم کی کمی، کوتاہی اور صرف سے پاک کرنا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، یہ اثر اللہ کی تسبیح ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی تسبیح بھی کرتا رہے، اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتا رہے تو اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے۔ عبد الرحمن کیلانی سے فرماتے ہیں کہ میں پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اور میرے پیروکار بھی، اور نہ میں شرک کر سکتا ہوں نہ میرے پیروکار اللہ کے ساتھ شرک کر سکتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار جو ہوں گے وہ اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے عبد الرحمن السعدی صاحب اپنے تفسیر میں فرماتے ہیں کہ میں اور میرے پیروکار شرک کے کسی بھی معاملے میں شامل نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کے رسول کا راستہ، یعنی وضاحت کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کا راستہ کیا ہے۔ اسی طرح سے صاحب تفسیر دعوت القرآن ابو نعمان سیف اللہ خالد صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو راستے کی وضاحت کی گئی ہے اس میں 2 باتیں بہت بنیادی ہیں اس طرف سے۔ وہ 2 باتیں کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف دعوت دینا، یعنی دعوت توحید اور شرک کی نفی، یہ تمام انبیاء کی دعوت رہی ہے، یہی رسول کا راستہ ہے۔ جس جماعت کے اندر جن لوگوں کا مشن توحید کی دعوت نہ ہو وہ رسول کا راستہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو توحید کی دعوت دینا ایک تو یہ رسول کے راستے کی خاص پہچان ہے جو شرک سے نفی کرتی ہوئی خالص توحید کی دعوت دیتی ہو۔ دوسرا یہ کہ اللہ کی طرف دعوت دینا یہ برہان سے ہو، دلیل سے ہو۔ انہوں نے فرمایا جیسے کہ سورہ نحل کے اندر نے فرمایا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ تو اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں خیف کے مقام پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری کوئی بات کو سنتا ہے، اسے محفوظ کر لیتا ہے، پھر اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے۔
اور پھر آپ نے فرمایا تھا کہ دوسروں تک پہنچانا اس لیے ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس علم تو آتا ہے، فقہ کی بات آتی ہے، لیکن وہ ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے سے بہتر سمجھنے والے کے پاس اس کو منتقل کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کما حقہ دوسرے تک منتقل کرنا یہ بھی دین کا اہم حصہ ہے۔ اسے آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب خاص باتوں کی آپ نے لوگوں کی تلقین کی تھی، اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ میری باتوں کو جیسے سنو ویسے لوگوں تک پہنچاؤ، اس لیے کہ کبھی کبھی انسان جو سنتا ہے وہ ٹھیک کرنے سے بعد والے بہتر سمجھ لیتے ہیں۔ تو اللہ کے وسلم کی حدیثیں مراد ہیں کہ آپ کی حدیثوں کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اور آپ نے اسی موقع پر فرمایا تھا کہ مسلمانوں مومن جو ہوتا ہے اس کا دل 3 باتوں کے بارے میں خیانت نہیں کر سکتا۔ جو سچا مومن ہوگا، یعنی آپ نے اپنے سچے پیروکاروں کی نشاندہی کی کہ میرے جو سچے پیروکار ہوں گے، سچے مومن ہوں گے، ان کا دل 3 چیزوں کے بارے میں خیانت نہیں کر سکتا ہے۔ ایک، مسلمانوں کے امیر کی خیرخواہی کرنا، دوسرا مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنا، اور تیسرا اللہ رب العالمین کے لیے اپنے عمل کو خالص کرنا۔ یہ 3 باتیں مومن کی خاص پہچان ہے۔ اسی طرح سے اور دیگر مفسرین نے باتیں کہی ہیں کہ دعوت توحید ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل راہ ہے جو پوری بصیرت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہم سب کو رسول کے راستے پر قائم دائم رکھے اور ہر طرح کی گمراہی سے بچائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔